نصرت آنٹی زونی کے ساتھ ہمارے محلے میں منتقل ہوئی تھی۔ طرح چرب زبان، نقصق سے درست، بہت خوش اخلاق اور دوسروں کا دل مو لینے والی یہ خاتون جلدی ہمارے محلے میں گھل مل گئی تھی۔ ماں کے برکت زونی، جس کا اصل نام زبیدہ تھا، ایک سہمی ہوئی چڑیا کی مان دکھائی دیتی تھی۔ سرخ و سفید شابی رنگت، سونے جیسے بورے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ستوان ناک، گلاب کی پنکھڑی جیسی سرخ ہونٹ، لمبا نکلتا ہوا قد، نرم و نازک اور گھبرائی گھبرائی سی زونی خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ قدرت کا منہ بولتا انمول نمونہ تھی۔ میں نے بہت کم اتنی حسین لڑکیاں دیکھی تھی۔ وہ بولتی تو لگتا منہ سے پھول جڑ رہے ہو۔ چال سکھ ادا ایسی کہ اس کے نازک سے سراپا کو قیامت خیز بنا جاتی تھی۔ جب کبھی وہ مسکراتی، سیب میں موتیوں کی طرح اس کے دان چلکتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک بار اس کی طرف دیکھ کر نظریں ہٹانے کو جینا چاہتا تھا۔ اس بیان میں کچھ جذباتی اور کچھ شاعرانہ مزاج ہو گئی ہوں، مگر یہ سچ ہے۔ نصرت آنٹی کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ ہارٹ اٹیک سے ان کی موت واقعہ ہوئی تھی۔ ایک بیٹا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا میں رہتا تھا، اور ماں بیٹی یہاں پاکستان میں تھی۔ اب معلوم نہیں یہ باتیں درست تھی یا نہیں، کیونکہ زونی کے منہ سے تو نہ کبھی اس کے باپ کا تذکرہ سنا تھا اور نہ ہی بھائی باوج کا۔ ویسی بھی جب وہ آتی، نصرت آنٹی سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی، اور جب بھی وہ زونی کوئی بات کرتی تو ان کی کڑی نگاہوں کی ضد میں ہوتی تھی۔ جب کبھی زونی اکیلی میری طرف آتی تو نصرت آنٹی کسی نہ کسی بہانے اسے لے کر واپس چلی جاتی۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے تقریباً مہینہ ہونے والے تھا کہ ایک روز زونی کو سالگرہ کا دعوت نامہ لے کر آئی۔ یہ اس کی 60ویں سالگرہ کی تقریب تھی۔ محلے کے اور لوگ بھی مدعو تھے۔ وقت مقررہ پر ان کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا۔ برقی خیمے کے جل بجھ رہے تھے، اور مہمان خواتین ریشمی کمدار مہنگے ملبوسات اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ مرد بھی قیمتی پوشاک میں تھے۔ آنٹی قیمتی میرون رنگ کا مدار ساڑی میں ملبوس ادھر سے ادھر اڑیچ پھر رہی تھی، جبکہ زونی نے سفید براق لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، مگر چہرہ ہر قسم کے بناؤ سنگار سے عاری تھا۔ یوں لگتا تھا کوئی حور آسمان سے اس دھرتی پر اتر آئی ہو۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانا شروع ہوا تو سارا محلہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کسی کے ولیمے کی دعوت ہے۔ کھانے کے بعد رقص و موسیقی کا پروگرام تھا۔ ہم تو تھوڑی دیر بعد آ گئے تھے، مگر اگلے دن زنا کی رات گئے تک محفل جمی رہی تھی، اور مہمانوں کے خیمے کے آسمان کو چھو رہے تھے۔ میری اور زونی کی ملاقات جمعہ کے روز ہوا کرتی تھی، کیونکہ صبح میں اسپتال جاتی اور شام کو میرا کلینک ہوتا تھا۔ زونی مجھے آپا کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ وہ روز جمعہ کو یہی کہتی کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے پورا ہفتہ انتظار میں کاٹنا پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں برا نہ مانوں تو وہ کبھی میرے کلینک آ جایا کرے۔ میں نے اس کی پیشکش کو خوش دلی سے قبول کر لیا تو گویا اسے خزانہ ہاتھ آ گیا۔ اکثر مجھے کہتی کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے، کیونکہ کالج سے واپسی کے بعد وہ گھر میں بند ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں کبھی کسی انکل کے ساتھ پارٹی پر گئی ہوتی، کبھی شاپنگ، کبھی کسی انکل کے ساتھ فلم دیکھتی، تو کبھی کوئی انکل ان سے ملنے آیا ہوتا تھا، جس وجہ سے زونی خاصی بیزاری محسوس کرتی تھی۔ ماں کے پاس بیٹی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ تنہائی سے گھبرا کر میرے پاس آ جاتی تھی۔ میں کبھی کبھار اسے آئس کریم کھلانے لے جاتی، یا کبھی کلینک سے واپسی پر چائنیز ریسٹورنٹ لے جاتی۔ اس کی پسند کا کوئی ہیئر بینڈ لیتی تھی، یا کبھی کانچ کی چوڑیاں وہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے پھولے نہ سماتی تھی۔ یوں زونی کی اور میری دوستی ہو گئی۔ آنٹی بھی مجھے بڑا عزیز رکھتی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کا اور ان کی کسی خاص سہیلی کا علاج فوری ہو جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ زونی کی مجھ سے دوستی کے باعث اس نے ماں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا کہ ایک صبح زونی بکھرے بالوں اور اجڑی صورت لیے میرے پاس آ گئی، اور گلے لگا کر زور قطار رونے لگی۔ میں اس وقت اسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ زونی کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور پوچھا کہ سب خیریت تو ہے نا؟
اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سونی نے بتایا کہ رات نصرت آنٹی کسی انکل کے ساتھ کئی مہندی کی تقریب میں گئی تھی۔ انہی انکل کا بیٹا زونی کو لینے آ گیا۔ اس نے معذرت کر لی تو اس نے کہا کہ چائے پلوا دے۔ چائے پینے کے دوران اس طاہر نامی نوجوان نے کچھ ایسی لچے دار باتیں کی کہ زونی پر اس باتوں کا جادو چل گیا۔ یوں رات کی سیاہی اس کے اجلے تن کو داغدار کر گئی۔ میں نے آنٹی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ تمام رات نہیں آئے اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے فوری طور پر اپنے اسپتال نہ آنے کی اطلاع دی اور زونی کو حوصلہ دیتی رہی۔ اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، ناشتہ کروایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ روتی رہی، پھر کچھ دیر بعد سو گئی۔ میری والدہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ میں بات ٹال گئی اور کہا کہ زونی کی طبیعت خراب ہے اور آنٹی کہیں گئی ہوئی ہے، اس لیے یہ میرے پاس آ گئی ہے۔ آنٹی کا انتظار دن کے 11 بجے ختم ہوا۔ جب وہ بیٹی کو لینے آئے میں نے کہا کہ آپ گھر چلے، میں زونی کو لے کر آتی ہوں۔ آنٹی نے جب اپنی لڑکی کی شکستہ حال دیکھی اور خلاف معمول مجھے بھی خاموش پایا تو ٹٹک گئی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے نہایت مناسب لفظوں میں زونی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں انہیں اطلاع دی۔ پہلے تو وہ سناٹے میں آ گئی، پھر بیٹی کو مارنے لگی۔ وہ اس بیچاری کو بے باؤ کی سنا رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کتنا تجھے سنبھل کر رکھا تھا اور تو نے میرے محنت پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جملے میں چونک سی گئی۔ لڑکی بیچاری بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ تبھی آنٹی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر جلدی سے زونی کو گلے لگا کر رونے لگی اور خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں نے آنٹی سے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ اس حادثے کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ خود کو بیوہ کہتی اور بناؤ سنگار میں کسی نئی نویلی دلہن سے آگے ہیں۔ یہ سب ان کی لاپرواہی اور بے توجہ کا نتیجہ ہے۔ میں نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ طاہر کی باپ سے بات کرے اور اس بات کو زیادہ ہوا نہ دے، کیونکہ ابھی کسی کو کچھ علم نہیں ہے، ورنہ جتنے منہ ہوگی اتنی باتیں بنے گی۔ جلد از جلد طاہر سے زونی کی شادی کروا دے، اسی میں ان کے اور ان کی بیٹی کی عافیت ہے اور عزت بھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آنٹی پر میری باتوں کا کیا اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ شب و روز گزرتے چلے گئے۔ تقریباً 2 ماہ بعد جب میں ایک رات اپنی کلینک سے واپسی پر پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے گیٹ بند کرنے والی تھی تو کسی نے مجھے آپا کہہ کر آواز دی۔ آواز زونی جیسی لگتی تھی۔ میں نے گیٹ کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو ایک جانی پہچانی سی شکل نظر آئی۔ باہر ایک الٹرا ماڈرن لڑکی کھڑی مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے شانوں تک کٹے ہوئے بال اس کی چمکی رخساروں کو چھو رہے تھے۔ اس نے نہایت تنگ لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے اپنی طرف انجان نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولی، آپا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کی زونی ہوں۔ جو دھن میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی ایک دم چھٹ گئی اور تصویر واضح ہو گئی۔ یقیناً وہ زونی ہی تھی، مگر اس حولیے میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی کہ کہاں وہ حور جیسی پاکیزہ زونی اور کہاں سے نہایت لچر نظر آنے والی آوارہ سی لڑکی۔ کیا واقعی یہ زونی ہی تھی؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب وہ دوبارہ گویا ہوئی کہ کیا میں اسے اندر نہیں بلاؤں گی؟ میں نے اسے اندر آنے کو کہا تو وہ بولی، نہیں لان میں بیٹے ہیں۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس کے بیہودہ حولیے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتانا شروع کیا کہ نصرت آنٹی کے طاہر سے شادی نہ کرنے کے مسلسل انکار اور میری سرمیری کو دیکھتے ہوئے اس نے طاہر سے کہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے، کیونکہ اب وہ کہیں کی نہیں رہی ہے۔ یوں دو دوستوں کی موجودگی میں طاہر نے نکاح کر لیا اور کرائے کا فلیٹ لے کر اس میں رہنے لگے۔ وہاں روزانہ طاہر کے 4-5 دوست آتے، کھانا پینا اور ہلا بلا ہوتا اور وہ چلے جاتے۔ اس طرح ہفتہ 10 دن پر لگا کر کسی سہانے خواب کی طرح غائب ہو گئے۔ اب طاہر نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا۔ جو وہ روز اس کے دوستوں کے ہاتھوں کھلونا بننے پر مجبور ہو گئی۔ اب نہ تو نصرت آنٹی کے پاس واپس جا سکتی تھی اور نہ ہی طاہر کی قید سے بھاگ سکتی تھی۔ پھر طاہر اور اس کے 5 بدماش دوست اسی فلیٹ میں رہنے لگے۔
فلیٹ بھی ایک خیر آباد علاقے میں تھا اور بلڈنگ تقریباً خالی تھی۔ یوں یہ ننھی معصوم چڑیا ان چیش خطرناک شکلوں کے درمیان پھنس گئی۔ اس طرح ایک ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران طاہر کی ماں نے اس کا رشتہ کسی کروڑ پتی کی بیٹی سے کر دیا۔ زونی نے کہا کہ اب تو مجھے آزاد کر دو، مگر وہ اور اس کے ساتھی زونی کو آزاد کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ وہ بہت روئی، گڑبڑائی، مگر طاہر ایک ظالم جلاد کی طرح بے حس پتھر بنا رہا۔ یوں کئی راتیں اس نے رو رو کر گزار دی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو آخر کار پھول جیسی نرم و نازک عورت نے چٹان کی طرح سخت بننے کا عزم کر لیا۔ وہ جو شرم و حیا کا پیکر تھی، یک دم بے حیائی پر اتر آئی۔ وہ سیدھی طاہر کے گھر پہنچی اور اس کے ماں باپ سے کہا کہ ان کا بیٹا تو اسے برباد کر ہی چکا ہے، مگر اب وہ ان کے پورے گھرانے کو میڈیا کے ذریعے رسوا کرے گی۔ انہوں نے کہا تم پریس والوں کو بتاؤ گی تو ہمارا کیا جائے گا، تم ہی بدنام ہو جاؤ گی۔ زونی نے جواب دیا مجھے پرواہ نہیں، مگر تم لوگوں اور تم جیسے بڑے باپوں کی بگڑی اولادوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کسی کی آبروں سے کھیلا جاتا ہے۔ طاہر کا باپ کاروباری دنیا میں اچھی ساکھ رکھنے والا آدمی تھا اور خاصا مشہور بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بس زونی چاہیے تو کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تب زونی کو احساس ہوا کہ نصرت آنٹی نے ایک روز اسے سادہ بلینک چیک کیوں کہا تھا، تو اس نے 50 لاکھ روپے طلب کیے۔ طاہر کے باپ نے بیٹے کے باقی ساتھیوں کے والدین کو زونی کی دھمکی سنائی اور کہا کہ یہ رقم جمع کر کے زونی کو دے دو، ورنہ وہ میڈیا پر آ کر سب کا جلوس نکال دے گی اور ان کی عزت خاک میں مل جانے کے ساتھ ساتھ انہیں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ یوں زونی نے چیک کیش کروا لیا اور 13 ماہ بعد طلاق دے کر نصرہ آنٹی کے گھر آ گئی۔ اس کے واپس آنے سے آنٹی بڑی خوش ہوئی اور زونی کو خوب پیار کیا۔ آنٹی اس بات پر تو خوش تھی کہ ان کی بیٹی لوٹ آئی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے باخبر تھی کہ وہ اب معصوم نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خونخوار زخمی شیرنی بن گئی تھی۔ اس کی شخصیت کے دو روپ ہو چکے تھے۔ ماں کے سامنے وہ ایک بھی وہی ڈری سہمی چڑیا بنی رہتی اور ان کے جاتے ایک خطرناک عورت میں بدل جاتی۔ اس نے دنیا سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قدرت نصرت آنٹی ان تمام باتوں سے باخبر اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ زونی کو سہمی ہوئی چڑیا سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اس علاقے میں ایک رنگین تیتلی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ اس قسم کی باتیں میرے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی، مگر میں ان باتوں کو دانستہ یا نہ دانستہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بغیر چنگاری کے دھواں نہیں اٹھتا، اور جہاں رائی ہوتی ہے وہی پہاڑ بنتا ہے۔ بہرحال ایک روز میں اپنے کلینک سے جلد فارغ ہو کر واپسی کے لیے باہر آئی تو دیکھا کہ زونی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ افسردہ سی دکھائی دی۔ میں نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اسے حسب عادت چائنیز ریسٹورنٹ لے گئی۔ اس کی پسند کا مینیو آرڈر کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ آج کل کیا چکر چل رہا ہے، یہ کس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ اس کو تباہ کرنے میں ایک مرد کا ہاتھ تھا اور موقع اس کی اپنی ماں کا فراہم کردہ تھا۔ نہ وہ اپنی رنگین دنیا میں کوئی رہتی اور نہ ہی اس کے ساتھ اس قسم کا بھیانک ماضی نتی ہوتا۔ اس لیے اب وہ ہر اس عورت کو جو کسی مرد کے ساتھ ازواجی بندھن میں منسلک اور خوش ہو تباہ کر دینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی تباہی کے ذمہ دار بھی ایک عورت اور ایک مرد ہی تھے۔ میں زونی کے خیالات سن کر کام گئی۔ اس کی معصوم سوچیں کیسے جوالا مکن بن گئی تھی اور کتنے عزم سے اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے گی یہ کھیل کھیلتی رہے گی۔ زونی کی تمام باتیں نہایت خطرناک تھی اور کسی بڑے طوفان کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چڑیا سی چل رہی تھی اور میں سوچتی تھی کہ کیوں اس منہ زور سیلاب بلا کا رخ مڑا جائے اور ہر طرف تباہی پھیلانے کے در پہ ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی آپا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جس آگ میں جل رہی ہوں اسے میں ہی جانتی ہوں۔ کیا خبر میں آگ مجھے بسم ہی کر ڈالے اور میرا انجام کیا ہو، بس میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ زونی اور میری آخری ملاقات تھی۔
اس کے بعد میں نے سنا کہ نصرت آنٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اخبار میں پڑھا کر زونی نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ پھر میں نے کئی سالوں میں اس کی بڑی بے باک تصویر دیکھی